نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ انتہائی قابل قدر سامعین الناظرین محترم، 15 شعبان المعظم کی شب اور 15 کا دن، اس حوالے سے میں کچھ باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ شعبان کا مہینہ بہت بڑی عظمت، فضیلت، برکت اور بزرگی والا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ شعبان کی عظمت سے غافل ہیں اور ان کو اس کی عظمت نہیں بھولنی چاہیے۔ شعبان المعظم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقی دنوں کی نسبت، باقی مہینوں کی نسبت سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے اور آپ اس میں روزوں کا اہتمام فرماتے تھے۔ پھر اس میں خاص طور پر نصف شعبان یعنی 15 تاریخ کا روزہ آپ بڑی اہمیت سے رکھتے تھے۔ ویسے آپ کی عادت تھی کہ ہر مہینے ایام 20، 13، 14، 15 ان تاریخوں کو ایام 20 کہا جاتا ہے۔ 20 سفیدی کے معنی میں ہے، جس کا معنی ہے کہ دن بھی روشن، راتیں بھی روشن، کہ دن کو سورج کی روشنی، چاند کو رات کو چاند مکمل ہوتا ہے اور وہ منور و روشن کرتا ہے۔ ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔ آپ ہر مہینے ایام 20 کے روزے رکھتے تھے، تو پھر آپ نے شعبان کی 15 کے روزے کو بڑی اہمیت کے ساتھ ارشاد فرمایا، اور اس سے مختلف روایتیں مختلف کتابوں میں، جن کو سب کو صاحب مشکات نے ایک جگہ اکٹھا کیا ہے، اس کی فضیلت وہاں سے ملتی ہے۔ شعبان کے متعلق شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ شعبان کا ایک ایک لفظ، ویسے شعب سے ہے، اس کا معنی بلندی کی طرف جانا، یہ مہینہ اللہ کی قربت کی طرف لے کے جاتا ہے کہ اس کے بعد رمضان آتا ہے۔ رمضان پھر مسلمانوں کی عبادتوں کے بہار کا مہینہ ہے، دن کو روزے، رات کو نوافل اور تراویح، پھر سحری، پھر افطاری، پھر عبادت۔ شعبان میں لوگ صدقہ خیرات کثرت سے کیا کرتے تھے تاکہ لوگ رمضان المبارک میں ان خیروں سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا ہے کہ شعبان کی شین شرافت کی علامت ہے، عین عظمت کی طرف ہے، با برکت کا مہینہ ہے، الف انس و الفت کا مہینہ ہے، اور نون نورانیت کا مہینہ ہے۔ تو یہ شعبان ان بابرکت مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ یہ ان مہینوں میں بھی ہے جو 3 مہینے فضیلت کے حضور نے دعا میں فرمائے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکتیں دے اور ان برکتوں کے ساتھ ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ یہ تو میں نے مختصر سی بات شعبان کے حوالے سے کی ہے۔ اب ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ہے شعبان کی 15 تاریخ کا روزہ، یہ تو حدیثوں کے تواتر سے ثابت ہے۔ ایک ہے 15 شعبان کی شب، جس کو ہم لیلۃ البرات کہتے ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ دخان کی آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے اور اس پر اکثریت صحابہ کا اتفاق ہے کہ لیلۃ القدر اور لیلۃ البرات وہ ایک ہی رات ہے، لیلۃ المبارکہ، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، یہ ایک ہی رات ہے، اور اس سے مراد رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کی رات ہے جب قرآن پاک نازل ہوا تھا۔ تو لیکن سیدنا عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مفسرین صحابہ میں سے ہیں، ان کا ایک قول ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد شعبان کی 15 کی رات ہے۔ شعبان المعظم کی 15 کی شب سے متعلق جو روایات منقول ہیں، جن کو مشکات نے زیادہ نقل کیا ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ مشکات ایک عظیم کتاب ہے اور مختلف کتابوں کی اس میں روایات ہیں،
امام بہقی کی روایات ہیں، اسی طریقے سے اس میں سائے ستہ کی روایات ہیں اور مختلف لوگوں کی روایتیں اس نے نقل کی ہیں۔ ان میں انہوں نے اس رات 15 کی شب کی کچھ فضیلتیں، کچھ روایتیں نقل کی ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی سے ارشاد فرمایا کہ جب اذا جات نصف لیلۃ من شعبان، جب شعبان کی 15 کی رات آئے تو قوموا لیلہا، اس رات کو قیام کیا کرو، وصوموا یومہا، اور دن کو اس کا روزہ رکھا کرو۔ گویا رات کی عبادت اور دن کو روزہ، یہ دونوں عمل بڑے عظیم ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ شعبان کی 15 کی شب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی آسمان دنیا پر نزول جلال فرماتی ہے، کما هو یلیق بشانہ، جیسے اس کی شان کے مطابق ہے۔ پھر پوری رات یہ آواز آتی ہے، یہ آواز عام دنوں میں آخری ثلث لیل، رات کے تیسرے حصے میں ہوتی ہے کہ حل من مستغفر نستغفر لہو، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار میں اس کو بخش دوں، حل من مسترزق ارزقہ، ہے کوئی رزق کے مانگنے والا میں اس کو عطا کر دوں، ہے کوئی معافی مانگنے والا میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا میں اس کی دعاؤں کو قبول کروں۔ لیکن جب یہ رات آتی ہے تو اس رات کو اللہ تبارک و تعالی مغرب سے طلوع فجر تک پوری رات اللہ کی شان کریمی جوش میں ہوتی ہے۔ حکیم الامت مولانا شرف علی تھانوی نے اس پر ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے اور اس پر ایک شعر بھی لکھا ہے کہ یوں سمجھو اللہ اپنے عرش سے اتر کر آسمان دنیا پر آتے ہیں تو زمین اور آسمان کے درمیان ہم رہتے ہیں، زمین کے اوپر رہتے ہیں، آسمان کے نیچے رہتے ہیں، تو ہمارا گھر زمین ہے اور اس کی چھت آسمان ہے۔ تو گویا اللہ اپنے عرش سے اپنی شان کریمی کے مطابق نزول فرما کر ہمارے مکان یعنی آسمان دنیا کی چھت پر آتے ہیں اور کرم کے فیصلے فرماتے ہیں، رحمت فرماتے ہیں، اپنے بندوں کی بخشش کا اعلان کرتے ہیں۔ پوری رات اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو عطا کروں، ہے کوئی طلب کرنے والا دے دوں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا بخش دوں، ہے کوئی معافی مانگنے والا معاف کر دوں، ہے کوئی رزق کو مانگنے والا میں اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دوں۔ تو انہوں نے اس پہ لکھا ہے کہ امروز شاہ شاہاں مہمان شدست مارا، جبریل با ملائک درباں شدست مارا۔ آج کی رات وہ عظیم رات ہے کہ امروز شاہ شاہاں، بادشاہوں کا بادشاہ آج ہمارے مہمان ہوئے کہ اللہ یہاں آ گئے، اور جبریل با ملائک، جبریل بھی اترتے ہیں اور اس کے ساتھ فرشتے بھی آتے ہیں، سارے فرشتے دربار جبریل با ملائک دربار شدست مارا، ہمارے دربان بنے ہوئے ہیں، گویا ہمارے گھروں میں آ رہے ہیں، رحمتیں پھیلا رہے ہیں۔ جیسے کوئی بادشاہ اور بڑا آدمی کہیں آنا ہو تو اس کے آنے سے پہلے چھوٹی انتظامیہ کے لوگ آتے ہیں، دیکھتے ہیں اور جناب نظام کی سیٹنگ کرتے ہیں تاکہ آنے والے کا اعزاز و استقبال ہو سکے۔ تو آج ہمارے گھر تو کوئی نہیں آتا، لیکن یہ وہ راتیں ہیں بابرکت جس میں اس کی شان کریمی ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے اور ہمیں رحمت عنایت ہوتی ہے۔ تو ان بابرکت راتوں میں سے اس رات کا شمار ہے، لیکن یہ وہ لیلۃ القدر اور نزول قرآن کی رات نہیں، یہ اس پر سب کا اتفاق ہے اور اکثر مفسرین نے یہی کچھ کہا ہے اور یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بھی ہے۔ لیکن اس رات کو بعض علماء نے اس کے کئی نام لکھے ہیں۔ لیلۃ المبارکہ، برکت والی رات، لیلۃ الرحمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے خصوصی نزول کی رات جو اس رات کو اللہ رحمت کو نازل فرماتے ہیں۔ لیلۃ السبت، دستاویز والی رات کہ اللہ اس رات کو اگلے سال تک فرشتوں کے کو احوال و اعمال ان کے حوالے کرتے ہیں۔ لیلۃ البرات، اس رات کو کئی لوگوں کو دوزخ سے بری کیا جاتا ہے، اور اس کے متعلق ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کو قبیلہ بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کی مقدار میں اللہ میری امت کے گناہ گاروں کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ تو اب یہ قبیلہ بنو کلب کیا تھا؟ عرب کا ایک قبیلہ ہے، کہتے ہیں اس کی 70,000 اس پورے قبیلے کی بکریاں تھیں۔
اب उन बकरियों की तादाद देखिए, फिर उनके बाल गिनिए, और उन बालों की मिकदार में उनमें यकीनन भेड़ें भी होंगी। तो उतनी तक तादाद में अल्लाह गुनाहों को माफ़ फरमाते हैं। और ये पूरी रात अल्लाह की रहमत बंदों की तरफ मुतवज्जह होती है। जिब्रील अमीन आते हैं आसमान दुनिया पर, अल्लाह रहमत के सारे दरवाजे खोल देते हैं। इसलिए उलमा ने लिखा है कि चंद बदबख्तों के अलावा, जिनको शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब उसका नाम है अल अय्याम वस्सिना मा सबत बिही सुन्ना, उसमें नकल किया है कि चंद लोगों के अलावा सबके अल्लाह मगफिरत फरमाते हैं। एक वो शख्स जो मुशरिक हो, दूसरा वो जो जादूगर हो, तीसरा वो जो काहिन हो, चौथा वो जो सीने में कीना रखता हो, पांचवा वो जो शराब का आदी हो और हमेशा पीता हो, छठा वो जो जिना पर इसरार करता हो, सातवां वो जो सूद खोर हो, आठवां वो जो वालिदैन का नाफरमान हो, और इसी तरीके से नामा वो जो चुगल खोर हो, दसवां वो जो रिश्तों को तोड़ता है। ये 10 बदबख्त हैं, इनकी इस रात भी मगफिरत नहीं होती। लेकिन एक शक्ल इनकी मगफिरत की ये भी है कि अगर इस रात को ये सच्चे दिल से अपने पिछले सारों गुनाहों से तौबा करके, तौबतुन नसूह करके, आइंदा के लिए ये तय कर लें कि हम अल्लाह की नाफरमानी नहीं करेंगे, तो अल्लाह यकीनन इन पे नजर करम फरमा कर इनके इन गुनाहों को भी ज़रूर माफ़ फरमा देंगे। तो ये इस रात की बड़ी अहमियत है, बहुत बड़ी फजीलत है। इसलिए इस रात को जागना, इबादत करना, तिलावत करना, ज़िक्र करना, आमाल सालिहा करना, इसका हुक्म है। इसमें एक बात जो बहुत अहम है और वो आप हजरात से अर्ज़ करने की और समझाने की है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास आराम फरमाते। कुछ देर के बाद आप उठे तो आपने वो अपना कुर्ता मुबारक पहना कि आप रात को यानी कुर्ता उतार के सोते होंगे। तो फिर आप बाहर निकल गए। मेरी आंख खुली, मैंने देखा तो हुजूर मेरे पास नहीं थे। मैं बड़ी बेचैन हुई तो मैं भी बाहर निकली तो अल्लाह के नबी जहाँ से गुजरते थे वहाँ से यूँ समझ लीजिए कि खुशबू महकती थी कि महबूब यहाँ से गुजर के गए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने जाके देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त जन्नतुल बकी आप वहाँ पर मौजूद हैं और हाथ उठाए हुए हैं, आसमान की तरफ आपका चेहरा मुबारक है। और जन्नतुल बकी के मदफूनीन जो लोग वहाँ दफन थे, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन या बाकी जितने मुसलमान, उनकी मगफिरत की दुआ कर रहे हैं। और हुजूर ने फरमाया, आयशा मुझे जिब्रील ने आकर बताया है कि आज की रात इनके लिए मगफिरत की दुआ करें। बीबी कहते मैं देख के हुजूर को वापस आ गई और मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं किस ख्याल में हूँ, हुजूर किस हाल में है। मैं सोच रही हूँ कि शायद हुजूर किसी बीवी के पास न चले गए। और महबूब की कैफियत यह है कि उम्मत के फिक्र में रात को रोकर दुआ मांग रहे हैं। तो बीवी कहती है कि मैं आके सो गई तो अल्लाह के नबी ने मेरे सीने पे हाथ रखा तो मेरा दिल धड़क रहा था। आपने फरमाया, आयशा तुम्हारा क्या ख्याल था कि मैं तुम्हारे हक तलफी करूँगा, किसी और के पास जाऊँगा? आज अल्लाह की वो रहमत की रात है कि जिस रात अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों के गुनाहों को माफ़ फरमाते हैं। मैं वहाँ गया था और मैंने जाकर उनके लिए मगफिरत की दुआ मांगी। इससे उलमा ने कुछ मसाइल मुस्तंबत किए हैं जो बड़ी मुख्तसरन 2-4 मिनटों में अर्ज करना चाहता हूँ। एक बात तो यह है कि ये रात लैलतुल कद्र की रात की तरह नहीं, हाँ चंद फजीलत की रातें जो हदीसों में मौजूद हैं उनमें ईदैन की रात है, उनमें 15 शाबान की रात है, उनमें 9 ज़ुल्हिज्जा की रात है, लैलतुल अरफा जिसको कहा जाता है। इसी तरीके से उनके अंदर बाज़ ने यौम आशूरा की रात भी लिखा है, लैलतुल कद्र भी है, यही लैलतुल बरात 15 शाबान की रात भी है। तो ये उन चंद रातों में से जिनकी फजीलतें बयान की गई और उनमें इबादत करना, जिक्र करना, अल्लाह से मांगना, रोना, ये इनफरादी इबादत को अहमियत देना, इसकी बड़ी फजीलत बताई गई है। तो ये उन रातों में से एक रात है। अब इस रात के अमाल क्या हैं? 2-3 चीज़ें इससे साबित होती हैं। एक तो अम्मा आयशा कहते हैं कि मैंने देखा हुजूर को नमाज पढ़ते हुए तो आपने बड़ा लंबा क़ियाम किया,
پھر رکوع فرمایا تو بڑا لمبا رکوع کیا، سجدہ کیا تو بہت لمبا سجدہ کیا، اور اتنے تک کہ مجھے یہ گمان گزرا کہ کہیں محبوب اللہ کو تو نہیں پیارے ہو گئے، تو میں نے آپ کے پاؤں مبارک پر ہاتھ لگایا۔ تو ایک تو نوافل پڑھنے کی رات ہے، اللہ سے بھیک مانگنے کی رات ہے، دعائیں مانگنے کی رات ہے، اور خدا کے حضور عز انکساری اور نیاز مندی کی رات ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں گئے تو قبرستان میں جا کر اپنے مرنے والوں کی اور مسلمانوں کی مغفرت کی دعا کرنا یہ بھی ایک عمل ہے، لیکن یہ حضور سے چونکہ اس ایک رات میں ثابت ہے اور ایک دفعہ ہے تو کم از کم ایک دفعہ تو اس سنت کو زندہ کر ہی لینا چاہیے اور اس عمل کو ادا کر لینا چاہیے۔ اس کی ٹولیاں بنا کے جانا، لوگوں کو اکٹھا کر کے جانا اور شوبدہ بازی کرنا، اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے اور اس کے لیے سختی سے منع ہے۔ اس لیے اس میں تو خاص طور پر احتیاط کرنا چاہیے کہ ایسا آدمی کو نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس رات کو اللہ تبارک و تعالی سے جو ہم مانگیں اس کا عفو مانگیں، اس کی رضا کو مانگیں، اسی طریقے سے اس کی تعریف و توصیف کو کریں، لیکن اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مکروہ، ناپسندیدہ، غیر شرعی ہیں اور روایات سے ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس لیے ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ایک تو بعض لوگوں نے ایک نماز بنائی ہوئی ہے جس کو صلاۃ الفیہ کہتے ہیں کہ گویا 1000 سال کی نمازوں کا تمہیں اجر ملتا ہے، یا یہ ہے کہ 100 رکعتیں پڑھیں اور ہر رکعت میں 10 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھیں تو وہ 1000 دفعہ ہو جائے گا، تو یہ صلاۃ الفیہ کہتے ہیں۔ یہ کسی روایت سے، کسی صحابی سے، کسی عمل سے منقول نہیں۔ ایسی صلاۃ البرات کہ اس کے پڑھنے سے آپ کے پچھلے سارے گناہ دھل جاتے ہیں، اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے، اور بعض لوگ تو کہتے ہیں اس کو پتہ نہیں کتنے 100 سال، 450 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس روایت کو ایجاد کیا گیا، نہ یہ صحابہ سے ہے، نہ تابعین سے ہے، نہ تبع تابعین سے ہے۔ ایسے ہی صلاۃ التسبیح کی جماعت، صلاۃ التسبیح حضرت عباس کو حضور نے بتائی تھی اور یہ ایک مسنون عمل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تھے اور صحابہ بھی پڑھتے تھے، اور حضور نے اپنے چچا عباس کو کہا کہ اگر ہو سکے تو روزانہ پڑھا کر، نہیں تو ہفتے میں ایک دفعہ، نہ ہو سکے تو مہینے میں ایک دفعہ، نہ ہو سکے تو سال میں ایک دفعہ، یہ بھی نہ ہو سکے تو زندگی میں ایک دفعہ تو ضرور پڑھ لیں۔ اور اس کے پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تیرے چھوٹے بڑے ظاہر باطن یاد بھولے ہوئے جتنے گناہ ہیں سب اپنے لطف و کرم سے معاف کر دیتے ہیں۔ 4 رکعتیں ہیں اور ہر رکعت میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس تسبیح کو قیام کی حالت میں 75 دفعہ، رکوع میں 10 دفعہ، کہ قومے کی حالت میں 10 دفعہ، پہلے سجدے میں جا کر 10 دفعہ، 2 سجدوں کے درمیان 10 دفعہ، دوسرے سجدے میں 10 دفعہ، اٹھ کے بیٹھ کے 10 دفعہ اس تسبیح کو پڑھے، پھر کھڑا ہو دوسری رکعت کے لیے۔ تو اس طریقے سے 4 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ پڑھنی ہیں۔ ایک رکعت میں یہ 75 دفعہ تسبیح ہوتی ہے اور 4 رکعتوں میں یہ 300 مرتبہ ہوگی۔ ہمارے ہاں ایک رواج بن چکا ہے جس کا قرآن و سنت سے کوئی ثبوت نہیں، کہ راتوں کو اعلان ہوتا ہے حضرات فلاں مسجد میں اتنے بج کر اتنے منٹ پر صلاۃ التسبیح کی جماعت ادا کی جائے گی، آپ لوگ آ جائیں۔ یاد رکھیے فرض نمازوں کی جماعتیں ہیں، فرض نمازوں کا اعلان ہے، فرض نمازوں کے لیے حکم ہے، نوافل کے لیے حکم یہ ہے کہ خلوت، تنہائی اور گھر میں پڑھنا افضل ہے، اور اس کو اہتمام اپنے گھر میں کریں۔ ہاں اگر کوئی ایک ایسا آدمی ہے جو بھول جاتا ہے، دوسرے کو یاد رہتا ہے، 2 آدمی 3 آدمی اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ اس طریقے سے پڑھ لیتے ہیں تو اللہ قبول فرمائے، کوئی مذائقہ نہیں ہوگا، لیکن اس کا اعلان کرنا، اس کا اہتمام کرنا، اس کے لیے لوگوں کو آمادہ کرنا اور لوگوں کا یہ ذہن بن جائے کہ فرض نمازیں ادا کی ہیں نہیں کی، حتیٰ کہ اس رات کی عشاء بھی نہیں پڑھی، فجر بھی نہیں پڑھے گا، صلاۃ تسبیح پڑھ کے جا کے سو جائے گا، اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ بھی ایک رسم ہے جو ہمارے ہاں ہے۔
ایک رسم اور بھی ہے جو ان بابرکت راتوں کی عظمت کو ہم ضائع کرتے ہیں، وہ ہے کہ چراغاں کرنا۔ ایک ہے شب بیداری، رات کو اللہ کی عبادت میں جاگنا، نوافل پڑھنا، تلاوت کرنا، ذکر کرنا، یہ تو اچھی چیز ہے، لیکن شب بیداری کے ساتھ ساتھ چراغاں کرنا، بتیاں جلانا، روشن کرنا، پٹاخے بجانا، آتش بازی کرنا، یہ سب ناجائز، فرسودہ، بیہودہ اور گندے اعمال ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے کہ اس کی بنیاد روافض نے اپنے عقیدے میں رکھی ہے کہ ان کے ہاں یہ ان کے عقیدے کے مطابق امام غائب کی پیدائش کی رات ہے، جبکہ اس کی شاید اہل سنت کے ہاں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس لیے یہ ان کی ایک رسم ہے جس کو ہمارے ہاں اہل سنت بھی اس کو ادا کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ اس رات کو یہ کام نہیں ہے کرنے کے، نہ آتش بازی ہے۔ ہمارے بزرگ تھے مولانا عبد الشکور دین پوری رحمہ اللہ، وہ فرماتے تھے اللہ نے سرفرازی کی رات بنائی، ہم نے اس کو آتش بازی کی رات بنائی۔ اوپر سے نور آتا ہے، ہم نیچے سے نار بھیجتے ہیں کہ اللہ ہمارے پاس آگ کی ہمیں ضرورت ہے، تیرے نور کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے اس رات کو بعض لوگ حلوہ پکاتے ہیں، یہ بھی ایک خاص رسم ہے، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہمارے حضرت دین پوری کہتے تھے یہ جلوے کی رات ہے، ہم نے اس کو حلوے کی رات بنا لیا ہے، تو اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اپنے اہل و عیال کو ان کو کھانا کھلاؤ، لیکن اتنا جی بھر کے پیٹ بھر کے کھا لینا اور اس انداز سے اس میں کھانا کہ وہ رات کی عبادت ہی ضائع ہو جائے اور ساری رات نیند میں رہو اور فجر بھی ساری ضائع ہو جائے، تو اس عبادت کا کیا فائدہ ہوگا، اس سے کیا نیکی ملے گی؟ اس لیے ان چیزوں سے اپنے آپ کو ہمیں محتاط رہنا چاہیے اور اپنے آپ کو اس سے بچانا چاہیے۔ یہ چند ایک باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے کی۔ اب اس سلسلے میں ایک بات سمجھ لیجیے، گویا یہ رات 3 طبقات میں تقسیم ہو گئی۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اس کی رات کی عظمت کو نہیں مانتے، اس کی فضیلت کو نہیں مانتے، اس میں عبادت کو نہیں مانتے، اس میں تلاوت کو نہیں مانتے، اس کے جاگنے کو نہیں مانتے، اس میں قبرستان جانے کو نہیں مانتے، انفرادی عبادت کے بھی قائل نہیں، اور ان کا ذہن ہے عام راتوں کی طرح ایک رات ہے۔ اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس رات کو جو کچھ کرتے ہیں اس میں آتش بازی بھی کرتے ہیں، اس میں ٹولیاں بھی بناتے ہیں، ان میں راتوں کو پھرتے بھی ہیں، قبرستانوں میں بھی جاتے ہیں، پٹاخے بھی بجاتے ہیں اور یہ جھمگٹے بنا کر جاتے ہیں۔ ان لوگوں نے بھی اس رات کی عظمت کو برباد کیا ہے، ان کی وجہ سے ان لوگوں نے انکار کیا ہے۔ لیکن اہل سنت کی بہت بڑی اکثریت، جن میں حنابلہ بھی ہیں، مالکی بھی ہیں، اور احناف میں بالخصوص ہمارے بر صغیر میں شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمہ اللہ، حضرت تھانوی رحمہ اللہ، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی غنیت الطالبین میں باقاعدہ اس پر ایک موضوع ہے، ایک عنوان ہے، اور اس کے ان نے فضائل بیان کیے۔ مولانا احمد علی لاہوری کا اس پر رسالہ ہے شب برات کی اہمیت اور فضیلت پر، مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے اس پر لکھا ہے، علامہ جسٹس تقی عثمانی نے لکھا ہے، حضرت اسی طریقے سے مفتی محمد نعیم ایک بزرگ لاہور میں ہیں، ان کی ایک کتاب ہے فضیلت کی راتیں، مختلف راتوں کے فضائل انہوں نے جمع کیے، اس کے اندر اس کو لکھا ہے۔ تو اس سے ہمیں ایک بات سمجھ میں آئی کہ نہ تو افراط میں جائیں نہ تفریط میں جائیں، نہ چراغاں کریں نہ بیہودے عمل کریں، نہ اس رات کو آتش بازی کریں، نہ اس رات کو کوئی بیہودہ اور ناپسندیدہ اور غیر شرعی عمل کریں، اور نہ ہی اس رات کو ایسے اعمال کریں جس کی شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی، کہ نام تو عبادت کا ہے لیکن صلاۃ و تسبیح کا اعلان ہو رہا ہے، مختلف نوافل اپنی طرف سے بنا کر کہ جناب یہ نماز الفیہ پڑھ رہے ہیں، یہ نماز برات پڑھ رہے ہیں، یہ نماز فلاں پڑھ رہے ہیں، اس رات کو فلاں نماز پڑھ لو تو اتنے 1000 سال کی عبادت کا اجر ملے گا اور سارے گناہ تمہارے معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ ایک شیطان کا زوم ہوتا ہے۔ لیکن اہل سنت کا اعتدال یہ ہے کہ راتوں میں ایک رات ہے، فضیلت اور برکت کی رات ہے، پھر شعبان المعظم جیسے مہینے میں ہے، پھر ان راتوں میں سے ایک ہے جو یوں سمجھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن دنوں کے روزے رکھا کرتے تھے، یعنی ایام 20 میں سے
ان میں سے یہ ایک بابرکت رات بھی ہے، اور پھر یہ 15 شعبان کی رات ہے۔ اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں نوافل بھی پڑھے ہیں، دعائیں بھی مانگی ہیں، اور امت کو دعائیں سکھائی بھی ہیں، اور اما عائشہ صدیقہ نے اس کو نقل بھی کیا ہے، سیدنا علی کرم اللہ وجہ نے اس کو نقل بھی کیا ہے، امت کا اس پر اجماع بھی ہے۔ اس لیے ہمیں اس پر اعتدال کے ساتھ نیکی کرنی چاہیے، اور افضل یہ ہے کہ اپنے اہل و عیال، بیوی بچوں کو، گھر کے افراد کو، ان کو ترغیب دے کر ان کے ساتھ عبادت کریں، تاکہ آپ قرآن پڑھیں تو وہ بھی پڑھ لیں، آپ ذکر کریں تو وہ بھی ذکر کریں، آپ نوافل پڑھیں تو ان کو بھی توفیق ہو جائے۔ اور آپ اکیلے مسجد میں بیٹھ گئے، یا مسجدوں میں جو ہمارے ہاں ان راتوں میں اجتماع ہوتا ہے، جلسے ہوتے ہیں، محفلیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے وہ تقریبات منعقد ہوتی ہیں، اور اسی میں ساری رات گزر جاتی ہے، کسی آدمی کو کوئی تسبیح و تحلیل اور ذکر کا موقع نہیں ملتا، تو یہ ہم اپنا نقصان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، اور وہ کام کرنے کی توفیق عطا کرے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور اہل بیت کی سیرت طیبہ سے واضح ہے، اور اس سے جو ہمیں مشعل راہ ملتی ہے، اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا کرے۔ بدعت و رسومات سے بھی اور حقائق کے انکار سے بھی اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا